جو بھی چمکا ہے تو اس کے چمکنے میں دیکھ لو کہ میرے حضور کا صدقہ اس کو ملا تب وہ چمکا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق چمکے تو نبی کے نور سے چمکے، اس کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم، حضرت مولا علی، جتنے لوگ چمکے سب نبی سے ہی چمکے، نبی کی نسبت ملی وہ چمک گئے۔ دیکھ لو نا حضرت بلال کا معاملہ، حضرت بلال جب تک غلام تھے کوئی بات نہیں مانتا تھا، لیکن جس دن آقا محمد الرسول اللہ کے ہو گئے تو جیسے ہی کہتے حی علی الصلاۃ، ابو بکر صدیق بھی چلے آ رہا ہے، فاروق اعظم بھی چلے آ رہا ہے، عثمان غنی بھی، سارے لوگ چلے آ رہے ہیں۔ یہ مرتبہ کہاں سے ملا؟ تو بلال یوں کہیں گے جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے ہمیں خرید کے انمول کر دیا۔ اگر کسی سے خطا ہو جائے نا تو اس کو جلدی معاف کر دیا کرو، اس لیے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو معاف کرنے میں جتنی جلدی کرتا ہے اللہ رب العزت اس کی خطاؤں کو، اس کے گناہ کو قیامت کے دن اتنی جلدی معاف فرمائے گا، اس لیے جلدی معاف کر دیا کرو۔ بیمار پڑ جائے نا تو اس پر بسم اللہ پڑھ کر پھونک دیا کرو، انشاءاللہ وہ صحیح ہو جائے گا۔ اس لیے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں بیمار ہوتا تھا نا تو حضرت جبریل آتے تھے، مجھ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے دم کر دیتے تھے، میں ٹھیک ہو جاتا تھا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان پاکی پر وضو کرے اللہ رب العزت اس کو 10 نیکی عطا فرماتا ہے۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ موت سے بہت ڈرتے تھے، ایک دن ان سے آ کر کے پوچھا کہ آپ موت سے کیوں ڈرتے ہیں؟ تب انہوں نے کہا کہ میں موت سے نہیں ڈرتا، میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ میں ایسے اعمال کے ساتھ اس پروردگار عالم کے سامنے جاؤں کیسے، میں اپنے اعمال کو لے کر کے ڈرتا ہوں کہ اس کے سامنے میں پیش کیسے ہوں گا۔ وہ بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ جن کا مقام اللہ اکبر، جو اللہ کے ایک بہت برگزیدہ بندے ہیں، اللہ کے ولی ہیں، وہ ڈر رہے اپنے اعمال کو لے کر کے، اور ہم دن رات جھوٹ بولنے کے بعد بھی ہمارے ماتھے پر شکن نہیں آئی کسی طرح کی۔ میرے دوست، اللہ کے حضور جانا ہے، تیاریاں کر لو۔ جو گالیاں دینے والا ہوتا ہے نا گھر میں بیٹا، اس سے ہر کوئی ڈرتا ہے، اور اس کی سارے لوگ بات مانتے ہیں کہ یہ تو بے حیا ہے، کچھ بھی کہہ دے گا، کچھ بھی کہہ سکتا ہے، اس کی بات مانیں گے، سب مانتے ہیں، دوسرا بھائی بہن ماں باپ سب اس کی بات مانتے ہیں، وہ اپنے لیے جہنم تیار کر رہا ہے۔ لیکن ایک بات اور بھی ہے، آج سیدھے آدمی کا ہر کوئی فائدہ بھی اٹھا لیتا ہے۔ اگر سیدھا بیٹا ہے نا تو اس پر کوئی توجہ ہی نہیں دیتا ہے، اس کی بہن اس کو کوئی بھاؤ نہیں دیتی، اس کا بھائی اس کو کوئی بھاؤ نہیں دیتا، اس کے ماں باپ بھی اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں، جو ہے اس کا رونا، اور جو اچھا ہے اس کی کوئی فکر ہی نہیں۔ کہنے کا مطلب یہ کہ یہ دنیا والے ہیں، یہ آپ کے ساتھ کبھی بھی انصاف نہیں کر سکتے یار، کیونکہ حقیقت میں انصاف اگر کوئی کرنے والا ہے تو وہ رب کائنات ہے، تو تم رب کائنات کے ہو جاؤ۔ اگر کوئی انسان دکھی ہوا کرے نا تو جب اس کو ملا کرو تو اس کو تسلی دے دیا کرو، اس کو تسلی دے دیا کرو، اس کی حوصلہ افزائی کر دیا کرو، کیونکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی انسان اگر کسی دکھی انسان کو ملے اور وہ انسان اس دکھی انسان کو صرف تسلی دے دے، محل نہ دے، پیسہ نہ دے، اس کو کھانا نہ دے، بھلے صرف تسلی دے دے، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے جنت میں ایک سونے کا محل تیار کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، مولا جب کوئی نیک بندہ تجھے پکارتا ہے تو تو جواب دیتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا جب کوئی نیک بندہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کو ایک بار جواب دیتا ہوں، میں کہتا ہوں لبیک، میں حاضر ہوں۔ اور جب کوئی گناہ گار بندہ مجھے پکارتا ہے تب میں 3 بار کہتا ہوں، میں 3 بار جواب دیتا ہوں کہ میں حاضر ہوں، حاضر ہوں۔ فرمایا گیا اس لیے کہ نیک بندے کو اپنی نیکی پر بھروسہ ہوتا ہے، لیکن جو گناہ گار ہوتا ہے نا اسے صرف میری رحمت پر بھروسہ ہوتا ہے، وہ صرف میری رحمت کا طلبگار ہوتا ہے، تو میں اس کے سوال پر 3 مرتبہ جواب دیتا ہوں۔ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی عادت ہوتی ہے اعتراض کرنا۔ اب دیکھو نا، میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں، ایک باپ بیٹا، ان کے پاس میں گھوڑا تھا یا گدھا تھا، وہ اس پر بیٹھ کر کے دونوں لوگ جا رہے تھے۔ وہ جو اعتراض کرنے والا آدمی تھا نا، اس نے دیکھا تب بولا یار دیکھو اتنا کمزور گھوڑا ہے اور یہ دونوں لوگ اس پر بیٹھے ہیں، ایسا ہو جاتا کاش ایک بیٹھ جاتا اور ایک نیچے چلتا اس کے ساتھ ساتھ میں۔ لیکن پھر انہوں نے جب اس کی بات سنی تو وہ جو ہے ایک اس میں سے اتر گیا، باپ اتر گیا، بیٹا بیٹھا رہا۔ پھر وہ آگے مل گیا تو کہہ رہا ہے یار یہ دیکھو کیسا باپ ہے، کیسا بیٹا ہے،
جو خود تو بیٹھا پڑا اپنے باپ کو پیدل چلوا رہا ہے، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد میں انہوں نے دونوں اتر گئے. دونوں اترے تب وہی آدمی جس نے پہلے اعتراض کیے 2 بار، اب وہی آدمی کہتا دیکھو کتنے بڑے بے وقوف ہیں کہ گھوڑا بھی ہے پھر بھی پیدل جا رہے ہیں. تو میرے دوست جو اعتراض کرنے والے ہیں وہ اعتراض کریں گے، ان کے اعتراض سے. کیا خوب کہا کسی نے کہ زندگی میں کبھی بھی کسی کا خود کو عادی مت بنانا، کیونکہ یہ انسان ہے، جب کسی سے پیار کرتا ہے تو اس کی ساری برائیاں بھول جاتا ہے، اور جب کسی سے نفرت کرنے لگ جاتا ہے تو اس کی ساری اچھائیاں بھول جاتا ہے. اس لیے اپنے آپ کو کبھی کسی کا عادی مت بناؤ. اتنی بیماریاں بتائی جاتی ہیں، کوئی کہتا میرے اوپر کرا دیا ہے، کوئی کہتا مجھ پر جنات آ گئے ہیں، کوئی کچھ کہتا ہے، اور تعویذ والے کے پاس جاتے ہیں، وہ بھی تعویذ دیتا ہے، پھر 2500 روپے اتارے کے بھی لیتا ہے، اس میں خوش ہو جاتے ہیں، نماز ایک ٹائم کی نہیں پڑھتے. میرے دوست میں تجھ کو بتاؤں، ہر مشکل کا حل اگر کوئی ہے تو وہ نماز ہے. نماز کی پابندی تو کر، پھر تجھے تعویذات لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی. تو آیت الکرسی اپنے اوپر پڑھ کر کے دم کر لیا کر، کسی کا کرا دھرا تجھ پر اثر نہیں کرے گا، کوئی جنات تجھے ٹچ نہیں کرے گا. نمازیں پڑھنا شروع کر دے. میرے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی انسان دھوکے سے کھڑے ہو کر کے کھانا کھا لے یا پانی پی لے تو اس کو چاہیے کہ منہ میں انگلی ڈال کے اس کو قے کر دے. یہ میرے حضور کی حدیث ہے. اب دیکھو نا، آج انسان فیشن بنائے پڑا ہے کھڑے ہو کر کے کھانے کو، کھڑے ہو کر کے پینے کو. کہتا ہم بڑے آدمی امیر ہے تو وہ اپنے آپ کی شناخت کھڑے ہو کر کے کھانا کھا کر کے دکھا کر کے کراتا ہے. کھڑے ہو کر کے پانی پی رہا ہے وہ کہتا ہم امیر آدمی ہیں. ارے قبر کے اندر امیری نہیں دیکھی جاتی، اعمال دیکھے جائیں گے. ذرا سی دیر میں بہت بد نصیب ہوں. ہر بات میں اگر تھوڑی سی مشکل آ گئی، ایک بار تو یہ کبھی بھی اپنے آپ کو بد نصیب نہیں کہنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول کا امتی بد نصیب نہیں ہو سکتا ہے. ارے یہ کم بڑی بات ہے کہ آپ رسول کی امت میں پیدا ہوئے. اس امت میں پیدا ہونے کے لیے انبیاء اکرام نے دعائیں کی ہیں، خواہش ظاہر کی ہے کہ مولا مجھے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا امتی بنا دے. اب تمہیں قدر نہیں اس بات کی، تم اپنے آپ کو بد نصیب کہہ رہو. ایک تو رسول کی امتی، پھر مسلمان ایمان والے. ایمان والا کبھی بد نصیب نہیں ہو سکتا. حسد نیکی کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. اور آج اتنا حسد ہو چکا ہے جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا. ہر ڈپارٹمنٹ میں حسد ہو رہا ہے، ہر چیز میں حسد. اس نے گاڑی کیوں لے لی، اس نے گھر کیوں بنا لیا. جب تک اس کے گھر پر پلی تھی تب تک اس کی مذاق بناتے رہے. آج اس بیچارے نے کسی طریقے سے جوڑ کر کے پیسہ بیسیاں ڈال کر کے، جو جائز طریقہ ہے، اس سے اس نے بیچارے نے اپنے چھپر کا انتظام کر لیا. اس بیچارے نے مکان کا انتظام کر لیا تو اس سے حسد کرنے لگ گئے کہ یار یہ میرے برابر میں کیسے ہو گیا. یار اسلام تو یہ نہیں کہتا نا. اسلام تو یہ ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. بتاتا ہوں ڈپریشن کا بہت اچھا علاج. اگر کبھی آپ کو یہ فکر ستائے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں ہوں کیا، میں کچھ نہیں ہوں، تو اس وقت کسی اندھے کو دیکھ لینا، جس کی آنکھیں نہ ہونا، اندھے کو دیکھ لینا. قسم خدا کی تم اسی وقت اللہ کا شکر ادا کرنے لگ جاؤ گے کہ یار اللہ تعالیٰ نے مجھے 2 آنکھیں عطا فرمائی. کسی گونگے سے مل لینا جا کر کے کہ اس کے پاس بولنے کی صلاحیت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھ کو بولنے کی صلاحیت عطا کی ہے. پھر تم اسی وقت اللہ کا شکر ادا کرنے لگ جاؤ گے. کبھی بھی یہ مت سوچو کہ تمہارے پاس نہیں. اللہ نے تمہیں 2 آنکھیں دی، ناک دی، کان دیے، چہرہ دیا اتنا خوبصورت، منہ دیا، ہاتھ دیے، پیر دیے، سب کچھ دیا اللہ تعالیٰ نے. کیا سب کچھ تو پیسے کو سمجھ بیٹھا ہے؟ یہ تیری غلط فہمی ہے. آج لوگ اپنے دکھ سے پریشان نہیں ہیں، آج لوگ دوسرے کے سکھ سے زیادہ پریشان ہیں. اس کے پاس یہ پیسہ کیسے آ گیا، کیسے اس نے اپنا گھر بنا لیا، کیسے بیچارہ وہ پہلے جو غریب تھا تب اس کو تانے دیتا رہا کہ تو کچھ کرتا نہیں ہے. آج اس نے جب کر لیا، بیچارے نے محنت کر کے ایک چھوٹا سا گھر بنا لیا، اپنے سر کا سایہ بنا لیا، تب اس سے جلنے لگ گئے، حسد کرنے لگ گئے اور ٹینشن میں رہنے لگ گئے کہ یار یہ اتنا اوپر کیسے جا رہا ہے. کون صدیق؟ وہ صدیق جو یارے گارے مصطفیٰ ہیں. وہ صدیق کہ سانپ نے کاٹ لیا
لیکن روئے نہیں، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ محبوب کی نیند میں خلل آ جائے، آرام میں خلل آ جائے۔ کون صدیق؟ وہ صدیق جو چلیں تو مصطفیٰ کے ساتھ میں، وہ صدیق جو اٹھیں تو مصطفیٰ کے ساتھ میں، کھائیں تو مصطفیٰ کے ساتھ میں، عبادت کریں تو مصطفیٰ کے ساتھ میں۔ کون صدیق؟ وہ صدیق جن کی ایک نیکی کے لیے حضور نے فرمایا کہ عمر کی تمام نیکیاں ایک طرف اور میرے صدیق کی نیکی ایک طرف۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا سلام میں پہل کیا کرو، پہل کیا کرو، اس لیے کہ سلام میں پہل کرنا یہ غرور کو ختم کرتا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تم مغرور نہ بنو تب سلام میں پہل کیا کرو، چھوٹا ہو بڑا ہو سب سے سلام کر لیا کرو۔ میرے عزیز موقع نہ دیا کرو سامنے والے کو، مت سوچا کرو کہ میری عزت کم ہوگی۔ سلام کی برکت ایسی کہ تو سلام کر کے تو دیکھ تیری عزت اور بڑھنے لگے گی۔ لوگ چوراہوں پر تیری باتیں کیا کریں گے کہ وہ بندہ جو فلاں کا بیٹا ہے وہ اتنا باادب ہے، کبھی بھی بنا سلام کے نہیں گزرتا ہے۔ میرے دوست حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کر کے دیکھو، انشاءاللہ دنیا کی ہر چیز تمہیں حاصل ہو جائے گی۔ عزت کہاں ڈھونڈتے ہو غیروں کے پاس، آؤ تو شریعت رسول میں عزت یہاں جو ہے وہ وہاں کہیں۔ بھائی سے اچھا رشتہ نہیں ہو سکتا، بھائی تم سے لڑے گا بھی اور زیادہ ناراض ہو جائے گا تو تم کو الٹا سیدھا بھی کہے گا، لیکن یہ بات میری یاد رکھنا کہ خون کا رشتہ ہے نا، کبھی بھی آپ کا دل سے برا نہیں چاہ سکتا، وہ ہمیشہ آپ کے لیے اچھا ہی سوچے گا۔ ایک کہاوت بھی ہے نا کہ جب اپنا مارتا بھی ہے تب وہ چھائی میں لٹال دیتا ہے۔ کیا کہا کہ مولوی لالچی ہوتا ہے؟ مولوی لالچی ہوتا ہے؟ نہیں، اگر مولوی لالچی ہوتا تب وہ یہ 5,000 روپے کی امامت نہیں کرتا، وہ 3,000 میں مدرسے میں بچوں کو نہیں پڑھاتا۔ حقیقت یہ کہ وہ لالچی نہیں ہے، وہ جا کے کہیں مزدوری کر لیتا نا تو اسے اس سے زیادہ پیسہ ملتا، آرام سے رہتا، لیکن وہ پریشان رہتا، قوم الگ اس کو پریشان کرتی امام کو۔ وہ لالچی نہیں ہے، وہ حقیقت میں دین رسول کی خدمت کر رہا ہے بیچارہ۔ وہ جانتا ہے کہ اگر میں امامت پہ چلا گیا تو یہی قوم میری مجھے جینے نہیں دے گی، تب بھی وہ امامت کرتا ہے، پڑھتا ہے، دین رسول حاصل کرتا ہے، اس لیے تاکہ یہ دین دوسروں تک پہنچ جائے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو غریب نواز کا لقب کب ملا، کیسے ملا؟ میں آپ کو بتاؤں، عید کا دن تھا، آپ عید کی نماز پڑھنے کے لیے تشریف لے جا رہے، آپ نے دیکھا کہ ایک یتیم بچہ جو سڑک کے کنارے کھڑا ہو کر کے رو رہا ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز نے جب اس کو دیکھا، آپ کو اس کا رونا نہیں دیکھا گیا، کیونکہ اللہ والے کبھی بھی کسی کا رونا نہیں دیکھ سکتے، وہ کبھی بھی کسی کو روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے، وہ ہنستا ہوا تو دیکھ سکتے ہیں، مسکراتا ہوا تو دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن روتے ہوئے دیکھنا نہیں چاہتے ہیں۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اس کے قریب میں چلے گئے بچے کے پاس اور جا کر کے کہنے لگ گئے کہ تو روتا کیوں ہے، تیرے رونے کی وجہ کیا؟ ابھی خواجہ غریب نواز کی عمر بہت زیادہ نہیں، آپ کی عمر بھی ابھی 10 یا 15 سال ہے۔ آپ گئے، جانے کے بعد میں آپ نے دیکھا کہ وہ بچہ رو رہا ہے، آپ نے اس سے وجہ پوچھی، تب وہ کہنے لگ گیا وجہ یہ ہے کہ میں یتیم ہوں، نہ تو میرے ابو ہیں اور نہ میری ماں ہے، میرے والد اور والدہ دونوں کا انتقال ہو گیا۔ حضرت خواجہ پیا نے اس سے کہا کہ تم عید کی نماز پڑھنے نہیں گئے، تمہارے بال کسی نے کاڑے نہیں، تمہیں کسی نے کپڑا نہیں پہنایا؟ حضرت خواجہ پیا نے جب اس بچے سے یہ پوچھا، وہ بچہ رونے لگ گیا۔ حضرت خواجہ پیا نے اس سے پھر کہا کہ تم کیا چاہتے ہو؟ کہ میں آل رسول ہوں۔ اللہ اکبر۔ جیسی حضرت خواجہ غریب نواز نے یہ سنا کہ اس بچے نے کہا میں آل رسول ہوں، یعنی میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آل کا ہوں، میں سید ہوں، ویسے حضرت خواجہ غریب نواز نے فرمایا چلو تم میرے ساتھ چلو، میری عید کی نماز ادا ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ میں تمہیں خوشی نہ دے دوں۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اپنی والدہ کے پاس جاتے ہیں، حضرت نور بانو کے پاس میں جاتے ہیں، حضرت بی بی نور بانو کے پاس جاتے ہیں، اپنی ماں کے پاس جانے کے بعد میں ان کی ماں پوچھتی ہیں کیا آپ نماز پڑھ کر کے نہیں آئے؟ اے حسن، کیا آپ نماز پڑھ کے نہیں آئے؟ حضرت خواجہ پیا نے کہا میری نماز امی جان کیسے ادا ہوتی؟ ایک یتیم بچہ رو رہا ہو اور میں نماز پڑھنے جاؤں، میری نماز کیسے ادا ہوگی؟ حضرت حسن سنجری رحمۃ اللہ علیہ خواجہ غریب نواز نے
امی جان سے کہا امی جان میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ آل رسول ہے، اس کو وہی پیار دیا جائے جو آپ نے مجھے دیا ہے۔ اللہ اکبر، یہ خواجہ پیا ہے، اللہ اللہ کا وہی پیار اس کو دیا جائے جو پیار آپ نے مجھے دیا ہے، کیونکہ یہ بھی نبی کی آل سے اور یہ آپ کا خون ہے۔ امی ان کی چونکہ سید ہیں، یہ آپ کی خون، یہ آپ کی آل ہے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ نے اس بچے کو نہلایا اور اس کے سرما لگایا، بال کاڑنے کے بعد میں اس کو اچھے کپڑے پہنائے، اور کپڑے پہنانے کے بعد میں پھر حضرت خواجہ غریب نواز نے جب اس کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد میں حضرت خواجہ پیا نے اس کو اپنے گلے سے لگا لیا، کہا اب میری نماز قبول ہو جائے گی، کہا اب آج سے تم اکیلے نہیں ہو، اس بچے سے کہا آج سے تم اکیلے نہیں ہو، آج سے تمہارا بھائی میں ہوں، اور میری ماں تمہاری ماں ہے، میرے والد تمہارے والد ہیں، میرا بھائی تمہارا بھائی ہے، میرا دوست تمہارا دوست ہے۔ یہ کون کہہ رہا؟ اجمیر کے راجہ کہہ رہے، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ۔ پھر گلے سے لگایا نا، تب ندا آئی غیب سے، ہاتف غیبی نے آواز دی کہ اے حسن تم اللہ کے مقبول بندے ہو، آج سے تمہیں غریب نواز کا لقب دیا جاتا ہے۔ اس طرح حضرت خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری رحمۃ اللہ علیہ کو غریب نواز کا لقب ملا۔ ایک شاعر کہتا ہے غریب آتے ہیں در پر تیرے غریب نواز، کرو غریب نوازی میرے غریب نواز۔ جو غریب آدمی اپنا گھر چھوڑ کر کے کسی کمپنی میں کام کرتا ہے، کبھی کبھی وہ اپنے مالک کی ڈانٹ اس لیے بھی کھا لیتا ہے تاکہ میرا گھر پر جو بچہ ہے نا وہ شان سے جی سکے، میری بہن کی شادی شان سے ہو سکے، میرے ماں باپ شان سے جی سکے، ان کو کوئی تانا نہ دے کہ تم پر ادھار ہے تم نے دیا نہیں۔ باہر کبھی کبھی یہ سوچ کر کے بھی ڈانٹ کھاتا ہے، تو پھر بعد میں گھر والوں کا یہ کہنا کہ بیٹا تو فون نہیں کرتا ہے، یا بھائی یہ کہے کہ تو فون نہیں کرتا ہے، یار تم تو آرام سے گھر میں ہو، وہ جو باہر رہ رہا ہے اس کے پاس کال کر کے پوچھا کرو بھائی تو نے کھانا کھا لیا، بیٹا تو نے کھانا کھا لیا۔ یہ ضروری ہے وہ اپنے آپ کو باہر صرف تمہارے لیے رکھے، ورنہ جس طرح تم کھا رہے ویسے وہ بھی گھر پہ کھا سکتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، آپ حضرات اپنے پڑوسیوں کو بتانا، جو لوگ یہ بیان سن رہے ہیں، میں آپ کو بتاؤں ایک وظیفہ، ایسا وظیفہ کہ اگر لڑکی کے لیے رشتے نہیں آتے تو اس کو پڑھ لیا کرو، انشاءاللہ تعالی رشتے آئیں گے۔ اول آخر درود شریف اور 111 مرتبہ یا متکبرو، اللہ کا نام ہے، اس کا وظیفہ کرو 111 مرتبہ، اور شروع میں درود شریف، آخر میں درود شریف، بعد نماز عصر، اور پھر اس کے بعد میں دعا مانگو، انشاءاللہ تعالی دعا رد نہیں کی جائے گی، دعا قبول ہوگی، رشتے آئیں گے۔ جب بھی بیت الخلاء کے اندر جایا کرو نا تو یہ دعا ضرور پڑھا کرو، اس لیے کہ یہ جو شریر جنات ہوتے ہیں نا وہ ایسی غلط جگہ، نجاست جہاں پر ہوتی وہاں پر جاتے ہیں، جس کو آپ ٹوائلٹ بولتے ہو۔ بیت الخلاء میں جب بھی جاؤ تب یہ دعا پڑھا کرو تاکہ یہ شریر جنات آپ پر حملہ نہ کر سکے۔ کیا فرمایا میرے حضور نے کہ جب بھی بیت الخلاء میں جاؤ یہ سورت پڑھا کرو، اللہم اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ پھر سے بتاتا ہوں، اللہم اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ جہنم اور قبر کے بارے میں کچھ بتایا جائے تب کہتے ہیں جو ہوگا دیکھا جائے گا، یہ جواب دیتے ہیں جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ کیا دیکھو گے تم بتاؤ، کیا دیکھ سکتے ہو تم؟ قبر میں جب بچھو کاٹیں گے وہ دیکھو گے، دوزخ میں پھینکے جاؤ گے وہ دیکھو گے، قبر میں منکر نکیر ہتھوڑے سے پیٹیں گے وہ دیکھو گے، عذاب الہی کو تم کیا ہلکا سمجھ بیٹھے؟ او میرے دوست کیا دیکھ لو گے؟ تمہاری حیثیت کیا؟ اگر سانس گلے میں اٹک جائے نا تو ساری بہادری ختم ہو جاتی ہے، جتنا مونچھوں پہ تاؤ دیتے ساری مونچھوں کی تاؤ ختم ہو جاتا ہے۔ میرے دوست کیا دیکھو گے؟ وقت ہے اب بھی سنبھلنے، ہمیں سنبھلنے کی ضرورت ہے، بس یہ سوچنا ہے کہ اللہ کے حضور جانا ہے۔ قبرستان میں سلام کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کیا ہے سلام؟ کس طرح کیا جائے گا؟ آؤ میں تمہیں حدیث سے بتاتا ہوں۔ حضور نے فرمایا جب قبرستان سے گزرو تب سلام کیا کرو اس طرح، السلام علیکم یا اہل القبور۔ یاد رکھیے جب بھی کسی قبرستان سے گزر ہو اس طرح سلام کریں، السلام علیکم یا اہل القبور۔ سمجھ میں آئی بات؟ اعلیٰ حضرت کا مقام کل قیامت میں دیکھنا۔ اعلیٰ حضرت نے ایک خواہش ظاہر کی ہے، بہت اچھی خواہش، کیا
کہ کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجیں سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ اب یہ لفظ کاش ہے نا، اس کو مجھ سے خدمت کے شروع میں لگاؤ، اس کا تعلق وہاں سے ہے۔ کیا کہ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آئے، جس وقت فرشتے بھی سلام بھیجتے ہوں، اس وقت فرشتے یہ کہہ دیں، اعلیٰ حضرت خواہش ظاہر کرتے، اس وقت یہ فرشتے کہہ دیں کاش مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے کہے تب میں اس وقت آقا پر سلام پڑھتا ہوں، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ جو عورت اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتی، وہ اللہ رب العزت کا حق نہیں ادا کر سکتی ہے۔ میرے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس عورت کا شوہر ناراض ہو جائے اور وہ عورت اپنے شوہر کو اس کا ہاتھ پکڑ کے منا لے اور وہ مان جائے، تو قسم خدا کی آسمان کے پرندے، زمین کی چیٹیاں، یہ مچھلیاں، ساری چیزیں اس کے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اگر مرد اس کو رات میں بلائے اور وہ نہ آئے تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رات بھر اللہ کے فرشتے اس عورت پر لعنت بھیجتے ہیں، اور جو عورت اپنے شوہر کو منا لیتی ہے تو اللہ رب العزت اس عورت کو جنتی عورتوں کی صف میں کھڑا کر دے گا۔ ذرا سی زمین کی خاطر میں سنا ہوں کہ بھائی اپنے دوسرے بھائی کا سر پھوڑ دیتا ہے، اس کے ساتھ میں اس کو ایسا سمجھتا ہے کہ اس سے بڑا کوئی دشمن میرا راہی نہیں ہے۔ آج اس کو اپنا دشمن سمجھ رہا ہے صرف تھوڑی سی زمین کے لیے جو کل تک اس کی جان ہوا کرتا تھا۔ میرے دوست، بھائی کی اہمیت اگر پوچھنا چاہتے ہو، سمجھنا چاہتے ہو تو چلو حسین کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ جب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے نا، تب حضرت حسین نے کہا تھا کمر پر ہاتھ رکھ کے کہ آج میری کمر ٹوٹ گئی۔ یار جب کوئی کام میں نہیں آئے گا، جن دوستوں کے لیے تو اپنے بھائی کو ٹھکرا رہا، یہ سارے دوست جب تجھ کو دھوکہ دے چکے ہوں گے، اس وقت تیرے کاندھے سے کاندھا ملا کر کے اگر کوئی کھڑا ہوگا تو وہ تیرا بھائی ہوگا، یہ تیرا خون ہی ہوگا۔ میرے دوست، تو اپنے بھائیوں کی اہمیت کو سمجھو۔ آج میں تمہیں حضرت بہلول دانا کے تعلق سے ایک بات بتاتا ہوں۔ ایک بندہ تھا، حضرت بہلول دانا کے پاس میں آیا، اس کی ملاقات ہو گئی۔ وہ بندہ کیسا تھا میں آپ کو بتانا چاہتا۔ وہ بندہ ایسا تھا کہ جو بھی سوال کرتا تھا، سوال کرنے کے بعد میں جس سے سوال کرتا تھا اس کو چیلنج کر دیتا تھا اور کہتا تھا کہ میرے سوال کا کوئی جواب نہیں دے سکتا، اللہ اللہ۔ لیکن ایک دن اس کی ملاقات حضرت بہلول دانا سے ہو جاتی ہے۔ حضرت بہلول دانا سے کہتا ہے کہ میں آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ نے سوال کے جواب دے دیے تو میں مان جاؤں گا۔ آج تک میرے سوال کا کسی نے جواب نہیں دے پایا، یہ کہنے لگ گیا۔ لیکن میرے بھائیو، حضرت بہلول دانا نے اس سے فرمایا کہ بتا تو تیرا سوال کیا ہے، سوال کیا ہے؟ وہ کہنے لگ گیا کہ آپ جواب نہیں دے پاؤ گے، میرا سوال ایک نہیں ہے، میرے 3 سوال ہیں۔ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ اللہ ہے تو نظر کیوں نہیں آتا ہے، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جب اللہ رب العزت شیطان کو جہنم میں ڈالے گا تو وہ آگ سے پیدا ہے، تو آگ میں ڈالی جائے گی تو عذاب کیسا ہے جب، اور تیسرا سوال یہ ہے کہ جب انسان کوئی بھی غلط کام کرتا ہے تو اس سے شیطان کرواتا ہے، تو پھر سزا انسان کو کیوں دی جاتی ہے؟ شیطان کو دینا چاہیے سزا، لیکن یہ کیسی بات ہو گئی؟ یہ بات سن کر کے وہ اللہ کے ولی حضرت بہلول دانا خاموش ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت بہلول دانا خاموش ہو گئے۔ پھر وہ کہنے لگ گیا کہ میں نے کہا تھا نا کہ آپ میرے سوال کا جواب نہیں دے سکتے۔ حضرت بہلول دانا نے ایک مٹی کا ڈیلا اٹھایا اور اس کے سر پر مار دیا، اور آپ مار کر کے چلے گئے۔ پھر وہ بندہ جس کے سر پر ڈیلا مارا تھا، جو سوال کرنے والا تھا، وہ کوتوال شہر کے پاس میں گیا اور جا کر کے شکایت کر دی حضرت بہلول دانا کی۔ جب وہ کوتوال سنتا ہے تو کہتا وہ اللہ والے بہت ہی نیک ہیں، وہ تو بڑے نیک بزرگ ہیں، ان کی تو شکایت لے کر کے آیا ہے۔ کوتوال نے بات نہیں مانی، کیونکہ وہ جانتا تھا حضرت بہلول دانا کسی کے ساتھ کچھ غلط نہیں کر سکتے، وہ جانتا تھا۔ پھر حضرت بہلول دانا کو بلایا گیا، کہ تم نے اس کو مارا ہے؟ کہ نہیں، میں نے اس کو نہیں مارا، میں نے اس کے سوال کا جواب دیا۔ اللہ اکبر۔ الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوانگان عشق، بند آنکھیں کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ حضرت بہلول دانا نے فرمایا میں نے اس کے کوئی ڈیلا نہیں مارا، اس کو تکلیف نہیں دی، بلکہ اس کے سوال کا میں نے جواب دیا ہے۔ کہ اس سے پوچھو اس کے سوال کیا تھے۔ اس کا پہلا سوال یہ تھا
کہ اللہ ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ اب اس سے پوچھو کہ میں نے اس کے ڈیلا مارا ہے تو اس کے درد ہو رہا ہے، تو درد کہاں ہے؟ دکھائے۔ اللہ اکبر۔ پہلے سوال کا جواب کہ درد ہے تو دکھائے۔ پھر دوسرا سوال کہ دوسرے سوال کا کیسے جواب ہو سکتا ہے؟ کہ دوسرا سوال اس کا یہ تھا کہ جب شیطان آگ سے بنا ہے تو جہنم میں اس کو ڈالا جائے گا، تو آگ میں ڈالنے سے عذاب کیسا؟ وہ تو آگ کا ہی ہے۔ یہ قطبال شہر کے ذریعے حضرت بہلول دانا سے پوچھا جا رہا تھا۔ حضرت بہلول دانا کہتے اس کا جواب بھی یہی ہے، اس سے پوچھو کہ ہم کس سے بنے ہیں؟ وہ کہنے لگے ہم مٹی سے بنے ہیں۔ تو کہا میں نے مٹی کا ڈیلا مارا، تو مٹی جب ماری تو تیرے درد ہوا، تو اس کا مطلب یہ ہوا جب مٹی پر پڑتی ہے تو درد ہوتا ہے۔ تو اسی طرح شیطان اگرچہ آگ سے بنایا گیا ہے لیکن اس کو آگ میں ڈالا جائے گا تو اس کو بھی تکلیف ہوگی۔ اور تیسرا سوال اس کا جو تھا، تیسرا سوال یہ تھا کہ شیطان جب انسان سے برے کام کرواتا ہے تو پھر سزا انسان کو کیوں ملتی ہے؟ تیسرا بھی جواب حضرت بہلول دانا نے بڑا پیارا دیا۔ فرمایا جب ہر غلط کام شیطان کرواتا ہے تو مجھ پر پرچہ کیوں پاڑتے ہو؟ میری طرف نسبت کیوں کرتے ہو؟ جاؤ شیطان کو جا کر کے پکڑو اور اس سے پوچھو اس نے مجھ سے ایسا کیوں کروایا۔ اللہ اکبر۔ یہ بزرگان دین کے قول و فعل ایسے ہوتے نا جو سوال کے جواب ہوتے تھے، وہ اس طرح سوال پر سوال کر دیتے تھے کہ آدمی حیرت میں پڑ جاتا تھا۔ شاعر کہتا نا الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں انسان اگر اللہ پر بھروسہ کرے اور صحیح معنوں میں جس کو بھروسہ کہا جائے وہ بھروسہ کرے تو اللہ پاک اس کو ایسے روزی عطا فرماتا ہے جیسے ان پرندوں کو، جو پرندے صبح اٹھتے تو خالی پیٹ ہے لیکن شام کو وہ پیٹ بھر کر کے واپس آتے ہیں۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ خاص لوگوں کو سلام کیا جائے گا اور خاص لوگوں کا ہی سلام لیا جائے گا۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور آج ایسے ہی ہے، اگر کوئی غریب آدمی ہو نا تو اس کو سلام نہیں کیا جاتا ہے اور نہ اس کا سلام لیا جاتا ہے، جبکہ سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا واجب ہے۔ لیکن میں سنا ہوں، دیکھا ہوں کہ غریب آدمی کو سلام نہیں کیا جاتا، جو بہت پیسے والا ہوتا ہے اس کو سلام کیا جاتا ہے کہ ہم اس کے ہو جائیں، اس کے ہو جائیں۔ میرے عزیز، کیا میرے حضور نے طائف کے میدان میں پتھر کھائے ہم تک یہ دین پہنچایا اس لیے پہنچایا کہ ہم اگر سلام بھی کریں تب بھی امیر اور غریب دیکھ کر کے کریں؟ نہیں میرے دوستو، حضور کی محنت ذرا یاد کرو۔ باپ کی محنت کا احساس ہے لیکن حضور پاک کی محنت کا احساس نہیں ہے، سمجھنے کی کوشش کرو میرے عزیز۔ چاہتے ہو کہ تمہاری دعا رد نہ کی جائے، میں آپ کو آج ایک چیز بتاتا ہوں۔ جب جمعے کے دن جایا کرو نا، خطبہ ہوتا ہے، دونوں خطبے ہوتے ہیں، اس کے درمیان میں پہلا خطبہ پڑھ کے امام صاحب بیٹھتے ہیں نا، تو اس وقت جو دعا مانگی جاتی ہے وہ دعا اللہ پاک قبول فرماتا ہے۔ جمعے کے خطبے کے دوران جو دعا مانگی جائے وہ دعا قبول ہو جاتی ہے، لیکن اس کا طریقہ یہ ہے کہ نہ تو ہاتھ اٹھائے جائیں گے نہ ہونٹ ہلائے جائیں گے، بس دل میں ہی دعا مانگنا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ دعا قبول ہوگی۔ انسان دولت کمانے کے چکر میں اپنی صحت کو خراب کرتا ہے، اور صحت جب خراب ہو جاتی ہے تو اس کو صحیح کرنے کے لیے پھر وہ اپنے مال کو خرچ کرتا ہے، اور جیتا ایسے ہے جیسے کبھی مرنا ہی نہیں ہے، اور جب مر جاتا ہے تو ایسا ہو جاتا ہے کہ جیسے کبھی جیا ہی نہیں ہے۔ تو میرے دوست، یہ زندگی کا اصول ہے، اور اصول زندگی ہمیں بدلنا ہوگا، بنانا ہوگا۔ زندگی کا اصول صرف عبادت، دوستی کرو نا تو اچھے آدمی سے کیا کرو، اس لیے کہ اگر سانپ کاٹے گا تب جان چلی جائے گی، لیکن اگر بدکار دوست کاٹ لینا تو ایمان چلا جاتا ہے۔ تو جس طرح سانپ سے بچتے ہو نا، اس سے کئی گنا زیادہ اس بدکار دوست سے ڈرا کرو جو تمہیں برائیوں کی طرف لے جائے۔ اچھی صحبت اختیار کرو کیونکہ صحبت کا اثر پڑتا ہے۔ گلاب کا پیڑ جہاں پر لگا ہوتا ہے نا، تو اس کی زمین میں سے مٹی اٹھا کے دیکھنا اس کی جڑ سے، وہاں پر بھی گلاب کی خوشبو آتی ہوگی، اس لیے کہ اس کو صحبت ملی ہے گلاب کے پیڑ سے۔ تو اگر
اچھی صحبت اختیار کرو گے تو تم اچھائیوں کی طرف جاؤ گے، اور بری صحبت اختیار کرو گے تو برائیوں کی طرف جاؤ گے۔ ویسے بھی بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو تمہیں سمجھنا ہے تو اس کی صحبت دیکھ لو، اگر اچھی صحبت میں بیٹھنے والا ہے تو وہ اچھا آدمی ہوگا، اور بری صحبت میں بیٹھنے والا ہے تو وہ برا آدمی ہوگا۔ 5 نمازوں کا مقصد کیا ہے سمجھ میں نہیں آتا نا، 5 وقت نمازیں میں بتاتا ہوں۔ آج حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، اے صحابہ کیا تم جانتے ہو کہ اگر کسی کے گھر کے دروازے پر نہر ہو اور اس نہر میں وہ 5 مرتبہ نہائے تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل باقی رہے گا؟ صحابہ عرض کرتے یا رسول اللہ نہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک اسی طرح جو انسان 5 وقت کی نمازیں ادا کرے تو اس کے جسم پر بھی کوئی میل باقی نہیں رہ گیا۔ میل سے مراد گناہ۔ دیکھا جاتا ہے کہ پہلے کوئی شخص برے کام کرتا تھا، اس کے بعد میں وہ بیچارہ نماز پڑھنے لگ جاتا ہے اور اچھے کام کرنے لگ جاتا ہے، پھر لوگ اس کو تانا دیتے ہیں، تو مجھے کچھ بات بتا رہا ہے، تو پہلے ایسا کام کرتا تھا، تو شراب پیتا تھا، جوا کھیلتا تھا۔ وہ لوگوں میں آپ کو بتاؤں، اگر تم اس انسان کو جس نے پچھلے گناہوں سے سچے دل سے توبہ کر لی ہے اس کو تانا دو گے تو اس وقت تک تمہیں موت نہیں آئے گی جب تک اللہ تعالیٰ تمہیں اس برے فعل میں گرفتار نہیں کر دے گا، یعنی تم بھی اس میں ملوث ہو جاؤ گے۔ جب تک تم وہ کام کرنے نہیں لگ جاؤ گے جب تک تمہیں موت نہیں آئے گی۔ اس لیے کسی کو تانا نہ دیا کرو اس کے برے کاموں کا۔ اپنے دل کی، اپنے کانوں کی، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو، اپنے دل کو سنبھال کر کے رکھو، کیونکہ یہ دل کسی اور کے لیے نہیں، یہ خدا کے لیے ہی دھڑکنا چاہیے۔ اپنے کانوں کو غلط چیزوں کی طرف مت متوجہ کرو۔ اپنے کانوں میں اگر کوئی آواز آئے نا تو وہ قرآن کی آواز ہونا چاہیے، نعت رسول کی ہونا چاہیے۔ اور آنکھوں کو استعمال کرنا ہے تو اس کا استعمال قرآن کی آیتیں دیکھا کرو، قرآن دیکھا کرو۔ اپنے کانوں کی، دل کی اور اپنے زبان کی حفاظت کرو، اور ہو سکے نا تو اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگا کرو، خوب گڑگڑایا کرو اللہ کی بارگاہ میں۔ اللہ پاک غفور الرحیم ہے، معاف فرمانے والا ہے۔ ہمارے گھروں میں جو لڑائیاں ہوتی ہیں اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ مرد نے اپنی آنکھوں کو بند کر لیا، اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھنا بند کر دیا، اور وہ ہر اس بات کو مان لیتا ہے جو اس کی بیوی بتاتی ہے۔ وہ اپنی بیوی کی بات کو مانتا ہے، یعنی اس نے اپنی بیوی کی آنکھوں سے دیکھنا شروع کیا اور یہ لڑائیاں شروع ہو گئیں۔ تو جب تک کسی پر انگلی نہ اٹھاؤ، کسی گھر والے پر، جب تک ان کے اس غلط کام کو دیکھ نہ لو، تم اپنے آپ دیکھو نا تب مانو۔ اب تم عورت کے پڑھائی میں اگر آ گئے تو گھر نہیں چل سکتا۔ پھر اگر تمہیں گھر کو بچانا ہے تو تمہیں اپنی آنکھوں سے دیکھنا پڑے گا۔ محبت اللہ سے ہو تو محبت بندگی بن جاتی ہے، وہی محبت اگر دولت سے ہو جائے تو وہ مرض بن جایا کرتی ہے۔ اگر بھائی سے، بہن سے ہو جائے تو وہ محبت زندگی بن جایا کرتی ہے، لیکن وہی محبت اگر والدین سے ہو جائے تو وہی محبت عبادت بن جایا کرتی ہے، لیکن وہی محبت اگر تمہیں حضور سے ہو جائے تو وہ محبت دنیا بھی سنوار دیتی ہے اور آخرت بھی سنوار دیتی ہے۔ کوئی بندہ کھانا کھا کر کے اللہ کا شکر ادا کرے، یہ کہہ دے کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہی، کیوں کہ اللہ نے مجھے کھلایا، اللہ نے مجھے پلایا، یہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہی ہے۔ اگر بندہ ایسا کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس بندے کو 1 روزے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ تو میرے دوست، جب بھی کھانا کھایا کرو تو الحمدللہ رب العالمین ضرور کیا کرو، اللہ کا شکر ادا کیا کرو۔ مسواک سنت رسول ہے، اور اس وقت مسواک کیا کرو، اور مسواک کرنے کے بعد میں لوگوں کو مسواک کرنے کی دعوت بھی دیا کرو، کیونکہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید۔ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری سنت میں عملی یا اعتقادی خرابی کے وقت اگر کوئی میری سنت کو زندہ کرتا ہے فلہ اجر 100 شہید، اللہ پاک اس کو 100 شہیدوں کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، مسواک کیا کرو اور دعوت دیا کرو لوگوں کی، اور مسواک نہ جانے کتنے چیزوں میں فائدہ دیتی ہے، ہاضمے کو درست کرتی ہے، منہ سے بدبو آتی ہو اس کو ختم کرتی ہے، دانت کا پیلا پن ختم کرتی ہے، اور بہت سی چیزیں۔
سبزی بیچنے والا اگر دروازے پر آ جائے تو اس سے اتنے مول بھاؤ کیے جاتے ہیں کہ 10 روپے اگر اس نے بولے تو اس کو 7 لگاتا، کوئی 15 بتائے تو اس کو 10 لگاتا ہے۔ لیکن وہی معاملہ کیا اگر وہی آدمی جو مول بھاؤ کر رہا ہے یا عورت وہ اگر مول کے اندر چلی جائے تو وہاں پر لکھا ہوتا نا ایک دام، پھر وہ چاہے ہزاروں کی ہو چوں بھی نہیں کر سکتی۔ اب دیکھو غریب آدمی کو دبانے کے لیے اس کے پاس کلیجہ آ گیا، لیکن اس امیر سے ایک لفظ کہہ دے اتنی ہمت نہیں ہے اس کی، کیونکہ وہ دکان سے باہر کر دے گا۔ اب غریب دروازے پر آیا ہے، سوچا اس کو میں چاہوں جتنا دبا لو، لیکن میرے دوست کتنا دبا لو گے، کتنا دبا لو گے؟ کیا تم بھول گئے کہ ایک دن ایسا بھی آئے گا قبر کے اندر جاؤ گے پھر تمہیں قبر دبائے گی، قبر جھنجھوڑے گی، اس وقت کیا کرو گے؟ مصلی جو ہوتا ہے مسجد میں اس کا کونا موڑنا چاہیے یا نہیں موڑنا چاہیے؟ کچھ لوگ ہیں کہ مصلی کا کونا موڑ دیتے ہیں، پھر ان سے وجہ پوچھی جاتی ہے کیا ہے تو وہ وجہ بیان کرتے ہیں کہ اس پر شیطان نماز پڑھتا ہے، یہ وجہ بیان کرتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں یہ سراسر جہالت ہے، ایسا کچھ ہے ہی نہیں۔ شیطان نماز مصلی پہ کیوں پڑھے گا؟ اگر اسے پڑھنا ہوگی وہ تو کہیں بھی پڑھ لے گا، تو یہ تو بات ہی غلط ہے، اور اسلام میں ایسا کچھ نہیں ہے، اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے کہ مصلی کو موڑا جائے، جیسا مصلی بچھا ہے اس کو ویسے ہی بچھا رہنے دیا جائے۔ بعض لوگ قابلیت دکھاتے ہیں اور اگر مصلی سیدھا مل جاتا ہے تو امام صاحب سے کہتے ہیں کہ آپ نے مصلی کیوں نہیں موڑا، پھر لڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں وہاں سے سن کے آیا، مانتے بھی نہیں ہیں امام صاحب کی۔ تو یہ سراسر جہالت ہے، ایسا نہ کیا۔ محبت اللہ سے ہو تو محبت بندگی بن جاتی ہے، وہی محبت اگر دولت سے ہو جائے تو وہ مرض بن جایا کرتی ہے، اگر بھائی سے بہن سے ہو جائے تو وہ محبت زندگی بن جایا کرتی ہے، لیکن وہی محبت اگر والدین سے ہو جائے تو وہی محبت عبادت بن جایا کرتی ہے، لیکن وہی محبت اگر تمہیں حضور سے ہو جائے تو وہ محبت دنیا بھی سنوار دیتی ہے اور آخرت بھی سنوار دیتی ہے۔ کسی نے کہا کہ کل قیامت کے میدان میں اللہ رب العزت یہ سارے اختیارات میری ماں کو دے دے تو ماں اپنے بیٹے کو جنت میں بھیجے گی یا جہنم میں بھیجے گی؟ تو اب اگر ماں کو اختیار مل جائے تو کوئی ماں اپنے بیٹے کو جہنم میں نہیں بھیج سکتی، وہ جنت میں ہی بھیجے گی۔ اب دیکھو ایک ماں کی ممتا کا معاملہ یہ ہے، تو پھر سوچو اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، تو وہ اپنے بندے کو جہنم میں کیسے ڈال سکتا ہے؟ لیکن بات یہ کہ خاتمہ بالخیر ہو، جو شریعت کے قانون ہیں نا ان پر عمل کرو، انشاءاللہ جنت تو ہمارے ہی مقدر میں۔ ہماری مائیں، ہماری بہنیں اور ہمارے بھائی، مسلمان بھائی، کاہنوں اور نجومیوں کے پاس میں جاتے ہیں ہاتھ دکھانے کے لیے کہ میرا نصیب بتائیے، ہاتھ دیکھ کر کے۔ پہلی بات تو یہ بتائیے کیا جس کے ہاتھ نہیں ہوتے اس کا نصیب نہیں ہوتا؟ پہلی بات یہ۔ دوسری بات یہ کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ کاہن اور نجومی کے پاس میں جاتے ہیں اور اپنے بارے میں پوچھتے ہیں، آقا فرماتے ہیں اس کی 40 راتوں کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر، سمجھنے کی بات ہے میرے عزیز۔ مقدر بے شک اللہ رب العزت ہی بناتا ہے، لیکن میرے دوست اللہ رب العزت نے ہمیں محتاج نہیں مختار پیدا کیا ہے، ہمیں اپنے لیے دعا کرنا ہوگی، کیونکہ یہ بھی تو خدا نے ہی قانون بنایا ہے کہ دعاؤں سے تقدیر بھی بدل جایا کرتی ہے۔ تو ہم اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں تو صحیح، اللہ سے مانگے تو صحیح، وہ تو غفور الرحیم ہے، اپنے بندوں کو عطا کرے گا۔ جب دسترخوان پر سارے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں نا، تو اگر کھانا کم پڑنے لگ جاتا ہے گھر کے اندر تو سب سے پہلے اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ آج مجھے بھوک ہی نہیں ہے تو وہ تیری ماں ہوتی ہے دوست۔ اور اگر تو پاس ہو جائے، کامیاب ہو جائے، اچھے نمبر آ جائیں تیرے، تو پورے رشتہ داروں میں کوئی شخص یہ بتاتا ہے کہ میرا بیٹا پاس ہو گیا، سینے کو بلند کر کے بتاتا ہے اور لڈو بانٹتا ہے، وہ ہوتا ہے تیرا باپ۔ آج انہی ماں باپ کو گالیاں دیتے ہو، ذرا اپنی ڈگریوں کو چیک تو کر لو میرے دوست، اس میں کہیں نہ کہیں پر ماں کی محنتیں اور باپ کی شفقتیں شامل ہوں گی، باپ کا خون شامل ہوگا، تبھی وہ تو یہاں تک پہنچا ہے۔ تو ذرا اس کو چیک کر، کہیں نہ کہیں پر اس میں ماں کی محنتیں اور باپ کا خون شامل ہوگا، تب تو یہاں تک پہنچا۔ آج ماں باپ کو تو کچھ سمجھ نہیں رہا ڈگری لینے کے بعد میں۔ انسان پوری زندگی اللہ اس کے رسول کو ناراض کر کے 3 چیزوں کو بدلنے کی کوشش کرتا ہے کہ میرا گھر اچھا ہو جائے، میں اچھے کپڑے پہن لوں اور میرا نام روشن ہو جائے۔
بس یہ 3 چیزوں کے لیے اب اللہ اس کے رسول کو ناراض کرتا ہے۔ لیکن میں دوست بتانا یہ چاہتا ہوں، جس دن موت آتی ہے نا، اس دن یہ 3 چیزیں سب سے پہلے بدل جاتی ہیں۔ نام میت ہو جاتا ہے، اور گھر کو بنانے کے چکر میں رہتا ہے، ٹائلز وائلز سب، پھر دوسرا یہ گھر تمہارا بدل جاتا ہے، یعنی قبر ہو جاتا ہے اس گھر کا نام۔ پہلا نام بدلتا ہے، پھر گھر بدل جاتا ہے، اور تیسرا جس کے لیے تو پوری زندگی اللہ اس کے رسول کو ناراض کرتا رہا، وہ کپڑا تھا، کپڑا اچھا پہن لو، ایسے 2 نمبر کا کام کر کے حرام کا کما کر کے کپڑے تو نے اچھے پہنے، اور سب سے پہلے دیکھ انتقال کے بعد میں تیرے کپڑے ہی بدل گئے، اب تیرا کپڑے کا نام کفن ہو چکا ہے۔ گناہ گار ہوں، سیاہ کار ہوں، بدکار ہوں، کچھ بھی ہوں، مجھے خوف خدا بھی ہے، لیکن کیا کہتے اعلیٰ حضرت؟ کہتے دل ابس خوف سے پتا سا اڑا جاتا ہے، پلت ہلکا ہی سہی بھاری ہے بھروسہ تیرا۔ مانتا ہوں کہ میرا پلہ ہلکا ہے، لیکن مجھے حضور کی شفاعت کا بھروسہ ہے، اور جب حضور شفاعت کریں گے تب میں بخشا جاؤں گا، یہ اعلیٰ حضرت کہتے۔ اور وہ کیسے مل پائے گا یار، جس کو حضور اپنے دامن میں چھپا لے۔ علامہ حسن کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا۔ اگر کوئی پیٹھ پیچھے برائی کرتا ہے نا تو اس کو کرنے دو، کیونکہ وہ کچھ نہیں کر سکتا، وہ برائی کے علاوہ تجھ کو اور فیمس کر رہا۔ جب تک تو کچھ نہیں کرتا تھا تب تک وہ تیرے پیچھے پڑا رہتا تھا کہ یار یہ کچھ کرتا نہیں ہے، اب جب کر کے کچھ بن گیا تو وہ تیز سے جلن کرنے لگ گیا، اس کا کام ہی ہے تجھ پر اعتراض کرنا، تو اس کے چکر میں اپنے آپ پر توجہ دینا بند مت کر دے، تو اپنے آپ کو اور چمکاتا چلا جا، کیونکہ اس کے کرنے سے کچھ نہیں ہو سکتا یار۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اس کے کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، عزت اور ذلت سب اللہ کے دست پاک میں ہے، تو پھر اس کی برائی کرنے سے ہونے والا کچھ نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ حضرت عمر فرماتے اگر کوئی تمہاری برائی کرتا ہے تو وہ تمہارا ایسا نوکر ہے کہ جس نوکر کو آپ نے بنا تنخواہ کے رکھا ہوا ہے وہ آپ کی خدمت کر رہا ہے، تو وہ تو آپ کا نوکر ہے، وہ آپ کے لیے اچھا ہی کام کر رہا ہے، وہ آپ کی برائی کرے گا تو اس میں آپ کو فائدہ ہی ہوگا، کرنے دو اس کو۔ اپنے چہرے پر اترانے والے، وہ اگر کسی ایسے آدمی کو دیکھ لیتے ہیں جس کا ناک نقشہ ٹھیک نہیں ہوتا، اس کو چڑھانا شروع کر دیتے، اس کی مذاق بناتے ہیں، ہنستے ہیں کہ اس کا ناک ایسی، اس کا کان ایسا، اس کی آنکھ ایسا۔ لیکن میرے دوست کبھی اکیلے میں بیٹھ کر کے یہ بات ضرور سوچنا کہ یہ جو چہرہ بنایا یہ اس نے خود تو نہیں بنایا، یہ نا یہ پروردگار عالم نے بنایا۔ تجھے اگر ایسا بنایا تو پروردگار عالم نے بنایا، اسے ایسا بنایا تو پروردگار عالم نے بنایا۔ اب تو سوچ، تو جس چہرے پر فخر کر رہا ہے، خدا نہ خواستہ تیرے ٹھوکر لگے اور چہرے کے بل تو گر جائے، اور وہی چہرہ جس پر تو اترار رہا تھا اس کی بناوٹ ختم ہو جائے، پھر تجھے سرجری کرانے کی نوبت آ جائے، تیری ناک ٹوٹ جائے یا تیرے ہونٹ کٹ جائے، پھر بتا تیری خوبصورتی کہاں جائے گی؟ میرے دوست سامنے والے کو دیکھ کر کے اس کی مذاق نہ اڑایا کرو۔ مذاق اڑانا، کسی غریب کا دل، کسی بھائی کا دل توڑتے وقت سوچا کرو کہ مومن کا دل توڑنے والے کے لیے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا کیا وعیدیں سنائی۔ یوٹیوب پر مسئلے مسائل سن کر کے پھر آپس میں جھگڑا کرتے ہیں، لڑائی کرتے ہیں، اس کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ صدیوں سے جو دوستی چلی آ رہی ہے، جو کافی عرصے سے دوستی چلی آ رہی ہے، وہ دوستی میں درار صرف یہ ہو جاتی کہ مسئلے میں بات ہوئی تھی اور ان دونوں میں نفرت ہو گئی۔ تو میرے بھائی، یوٹیوب کی بات سچی، کیا پتہ کون کیسا بیٹھا ہے، کوئی وہابی بیٹھا ہے، کوئی دیوبندی بیٹھا ہے، وہ اپنے اپنے طریقے سے بتا رہا ہے۔ اگر کوئی مسئلہ آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تو لڑنے کی ضرورت نہیں، اپنے مسجد کے امام صاحب کے پاس میں جاؤ، اپنے عالموں سے رابطہ کرو، علماء اکرام سے رابطہ کرو۔ لیکن یوٹیوب کی بات سچی ہو جائے یہ ضروری تھوڑی نہیں ہے۔ کیا پتہ وہ کیا بتا رہا ہے، آپ نے کیا سمجھا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اس کا بتانے کا مطلب کچھ اور ہو، آپ سمجھو کچھ اور دوسری بات یہ کہ کون بتا رہا ہے، کیا پتہ وہ کون ہے، آپ جانتے نہیں اس کو، وہابی ہے، دیوبندی ہے، دوسرے فرقے کا ہے، وہ کیا بتا رہا ہے آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو میرے عزیز، اپنے اگر کوئی مسئلہ سنا ہے نا تو اس پر تحقیق کر لیا کرو امام سے، پھر اس کے بعد میں جا کر کے بات کیا کرو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی عید پر بھی کپڑے نہیں بنائے، لیکن جب وقت وصال قریب آیا تو آپ نے کپڑے بھی بنائے، سرما بھی لگایا۔ کسی نے پوچھا اے بلال، آپ نے کبھی ایسا کیا نہیں اس سے پہلے، اب کیوں؟ تو حضرت بلال کہتے ہیں اب حضور سے ملاقات کا وقت قریب ہے، اس لیے میں نے یہ کپڑے بنوائے اور بال بنوائے اور سرما لگایا۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے ہم ڈرنے لگ گئے۔
آج ڈر پیدا ہو گیا کہ ہم غریب ہو جائیں گے. یار ایسا نہیں ہو سکتا. جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے نا, اس کی مثال اس پیڑ کی طرح ہے جو چھاٹ دیا جاتا ہے. کچھ پل کے لیے تو ایسا لگتا ہے کہ اس پیڑ پر ہریالی ختم ہو گئی, لیکن کچھ دنوں کے بعد میں کیا ہوتا ہے کہ وہ پہلے سے زیادہ ہرا بھرا ہو جاتا ہے. ایسی انسان کا معاملہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا, کچھ دیر کے لیے تو لگتا ہے کہ جیب خالی ہو گئی, لیکن اس کے بعد جب اللہ رب العزت عطا کرتا ہے نا تو پھر دگنے چوگنا ہو جاتا ہے. تم اللہ کی راہ میں خرچ کر کے تو دیکھو, پھر دیکھو کہ تمہاری تجوریاں بھرتی چلی جائیں گی. دکانوں کے اندر دیکھا ہم نے, دکانوں کے اندر دیکھا گانوں کی آوازیں آتی ہیں, میوزک چلتے ہیں. میں مسلمانوں سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ تم پیسہ کما رہے لیکن حضور کو ناراض کر رہے. اگر کاش ایسا ہوتا کہ تمہیں سننا ہی تھا تو تم نعتیں سن لیتے. ذرا سوچو کہ پیسہ کما رہے, کارخانوں میں کام کر کے پھر گانا سن رہے, پھر وہی پیسہ اپنے بچوں کو کھلاؤ گے, اس کا اثر کیا ہوگا؟ بلا وجہ میں گناہ مول لے لیا. آٹو چلا رہے کچھ بھائی میرے, وہ آٹو میں گانے بجا رہے. کبھی اکیلے میں بیٹھ کر کے سوچنا یار کہ میں کیا یہ صحیح کر رہا ہوں, صرف تھوڑے سے مزے کے لیے, کیا اچھا لگے گا. یتیم ہو جاتے ہیں, پھر ان کے چچا لوگ جو ہے ان کا مال ہڑپ لیتے ہیں, ان کی زمین کو ہڑپ لیتے ہیں, ان کے جائیداد پر قبضہ کر لیتے ہیں, ان کو نہیں دیتے ہیں. اب بیچارے وہ اس لائق بھی نہیں ہیں جو اپنا مال واپس لے سکے. لیکن میرے دوست, میں بتانا چاہتا ہوں, ان مال ہڑپنے والوں کو میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں. کل کچھ لوگ قیامت کے میدان میں ایسے بھی ہوں گے جن کے پیٹ پہاڑوں کے برابر بڑے ہوں گے. اللہ اکبر, پہاڑوں کے برابر بڑے ہوں گے. پوچھا جائے گا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تب جواب آئے گا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگ یتیموں کا, غریبوں کا مال ہڑپ لیا کرتے تھے. میرے دوست, یہ اس فعل بد سے بچو. وہ جس کا تو نے مال ہڑپا ہے اپنے بھتیجے کا, سوچ تو یار, ذرا توجہ دے کر کے سوچ کہ وہ تیری ہی تو اولاد ہے, وہ تیرا ہی خون تو ہے. سوچنے کی ضرورت. دوسروں کے لیے برا سوچنے والے لوگ, ان کے ذہن میں ہر وقت یہ خیال رہتا ہے کہ یہ بندہ جو سامنے ہے نا یہ گر جائے کسی طرح, جو اڑ جاتا ہے, اس کے لیے برا ہی سوچتے ہیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں, آپ نے سنا ہوگا نا, جو دوسروں کے لیے گڈھا کھودتا ہے وہ خود اس گڈھے میں گر جاتا ہے. جیسا کہ ابو جہل نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے گڈھا کھودا اور خود اس کنویں میں وہ گر گیا, پھر اس کو حضور نے ہی نکالا. تو جو لوگ دوسروں کے لیے گڈھا کھودتے ہیں پھر وہ خود اس گڈھے میں گر جاتے ہیں. اس لیے میرے دوست, دوسروں کے لیے گڈھے نہ کھودو بلکہ ان کے لیے پل بنا دو. اگر کوئی جگہ غلط ہے تو پل بنا دو تاکہ یہ دوست نکل جائے. یہ نکلنے کے بعد میں کچھ نہیں تو کم سے کم تیرے لیے دعا تو کرے گا. ان 6 چیزوں پر عمل کریں. رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ میں اس شخص کے لیے جنت کا ضامن ہوں جو شخص 6 چیزوں کا وعدہ کرے, یعنی 6 چیزوں پر عمل کرے. پہلی یہ کہ جب بات کرے تو جھوٹ نہ بولے. دوسرا, کبھی وعدہ خلافی نہ کرے. تیسرا, جب کوئی امانت رکھے تو اس میں خیانت نہ کرے. نگاہ کو نیچی رکھے, ہاتھوں کو ظلم سے روکے, شرمگاہ کی حفاظت کرے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ضمانت لیتا ہوں, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں ضمانت. اپنی قبر کو خود روشن کریں, خود اس میں روشنی کا انتظام کریں. کیونکہ آپ دیکھو نا, دنیا کا جائزہ لو تو آج تمہاری زندگی میں زندہ ہوتے ہوئے کوئی وفا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, کوئی وفا نہیں کرتا. جسے دیکھو کہ اس نے دھوکہ دے دیا, اس نے دھوکہ دے دیا, یہ خبریں ملتی رہتی ہیں. سوچو جب زندگی پہ معاملہ یہ ہے تو پھر قبر میں کون روشنی جلائے گا؟ ہمیں اپنی قبر کو خود روشن کرنا ہوگا. اور روشن ہوگی کیسے؟ جب ہم اللہ اس کے رسول کی اتباع کریں گے, اپنے حضور کو راضی کریں گے, تبھی روشن ہوگی جب ہمارے حضور آئیں گے. اعلیٰ حضرت بولے نا, قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے, جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی. اپنی قبر کو خود روشن کریں, خود اس میں روشنی کا انتظام کریں. کیونکہ آپ دیکھو نا, دنیا کا جائزہ لو تو آج تمہاری زندگی میں زندہ ہوتے ہوئے کوئی وفا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, کوئی وفا نہیں کرتا. جسے دیکھو کہ اس نے دھوکہ دے دیا, اس نے دھوکہ دے دیا, یہ خبریں ملتی رہتی ہیں. سوچو جب زندگی پہ معاملہ یہ ہے تو پھر قبر میں کون روشنی جلائے گا؟ ہمیں اپنی قبر کو خود روشن کرنا ہوگا. اور روشن ہوگی کیسے؟ جب ہم اللہ اس کے رسول کی اتباع کریں گے, اپنے حضور کو راضی کریں گے,
تبھی روشن ہوگی جب ہمارے حضور آئیں گے۔ اعلیٰ حضرت بولے نا، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ بہن جب تک گھر میں رہتی ہے نا، تب تک وہ آنکھوں پر بیٹھا کر کے رکھتا ہے بھائی، لیکن کیا بات ہے جس دن اس کا نکاح ہو جاتا ہے وہ بھائی اپنی بہن کے گھر پہ جانا ہی بند کر دیتا ہے، اور نہ جانے کتنے کتنے دن بیت جاتے ہیں۔ یار یہ تو بہن کے مقام کو نہیں سمجھتا ہے، تب ایسا کرتا ہے۔ میرے دوست، شادی ہو جائے بہن کی تو اس کا مطلب یہ تھوڑی نہیں ہوتا کہ اس کو چھوڑ دو، اس کے گھر پر جایا کرو تاکہ اسے لگے کہ میرا بھی کوئی ہے، یہ وہی بہن ہے نا۔ جب سارے لوگ اپنی اپنی چیزوں کی تعریف کرتے تھے، جب تو چھوٹا تھا نا، تجھ کو گود میں لے جا کر کے تیری بہن کہتی تھی تم کیا تعریف کرتی ہو، دیکھو میرے بھائی کا چہرہ دیکھو، چاند کی طرح چمکدار ہے، میرے بھائی کا چہرہ دیکھو، اس سے کوئی مقابلہ کر ہی نہیں سکتا، تیری کار تیرے بنگلے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا میرے بھائی سے۔ تو اپنی بہنوں کو فراموش نہ کرو، ان کو بھولو مت میرے بھائی۔ او تیری بہن جو رات میں رو رو کر تیرے لیے، کوئی کہتا دکان میری، کوئی کہتا مکان میرا، کوئی کہتا بیٹا میرا۔ اعلیٰ حضرت کے پاس سب کچھ ہے، لیکن اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں؟ زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکہ تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے۔ اب میں کہنا چاہتا، اعلیٰ حضرت کے پاس بیٹا ہے، زمین ہے، سب کچھ ہے، پھر بھی کیا کہتے ہیں؟ ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ آپ اپنے بچوں کو فخر کے ساتھ کہتا ہے میں نے اپنے بچے کے لیے 2 ایکڑ کی زمین چھوڑی ہے، میں نے 10 ایکڑ چھوڑا ہے، میں نے اس کے لیے بلڈنگیں چھوڑی ہیں، میں نے اس کے لیے اچھی غذائیں چھوڑی، کپڑے چھوڑے، پیسہ چھوڑا، دولت چھوڑی ہے۔ لیکن کاش وہ باپ جو یہ کہہ رہا کہ میں نے اپنے بیٹے کے لیے دولت چھوڑی ہے، وہ باپ یہ کہہ دیتا کہ میں نے اپنے بیٹے کے لیے مستقبل چھوڑا ہے، میں نے اپنے بیٹے کو علم دین سکھایا ہے، میں نے اپنے بیٹے کو پڑھایا تاکہ اس کے اندر خدا کا خوف آ جائے، تاکہ یہ رسول کے فرامین پر عمل کرے۔ کاش یہ ہو جاتا، ہر باپ، ہر مومن باپ اپنے بیٹے کے لیے ایسا کرتا، ہر مسلمان باپ اپنے بیٹے کو تعلیم دیتا اور پھر کہتا فخر کے ساتھ کہ میں نے اپنے بیٹے کو اللہ اس کے رسول کے فرامین پر عمل کرنے والا بنایا ہے۔ دعا مانگتے ہیں، دعا قبول جب نہیں ہوتی ہے تب دل میں خیال آتا ہے کہ یار میں نے اللہ سے مانگا لیکن مجھے ملا نہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث پاک کا مفہوم میں حاضر کرتا ہوں، حضور فرماتے ہیں کہ وہ بندہ جس کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں نے اللہ سے مانگا لیکن نہیں ملا، کل قیامت کے دن اس کو جو اس نے مانگا نہیں ملا، اس کے بدلے میں وہ بندہ جو اللہ رب العزت اس بندے کو اتنی نیکیاں دے گا، اتنی نیکیاں دے گا کہ بندہ وہ خواہش کرے گا کاش میری کوئی دعا قبول ہی نہیں ہوئی ہوتی، کاش میری دعا کوئی بھی قبول ہوئی ہی نہ ہوتی، آج اس کے بدلے مجھے اور نیکیاں مل جاتی۔ جمعے کی نماز ادا کرنے کے لیے لوگ جاتے ہیں تو ان کو اونگ آ جاتی ہے، تب وہ سونے بھی لگ جاتے ہیں کچھ لوگ۔ اگر جمعے کی نماز سے قبل تمہیں اونگ آئے تو اپنی جگہ چینج کر لیا کرو، یعنی بدل لیا کرو، تو انشاءاللہ تمہیں اونگ نہیں آئے گی۔ ترمذی شریف، یہ دنیا ہے ایسی یار جو دکھاتی شہد ہے لیکن پلاتی زہر ہے، تو دنیا کے چکر میں نہ پڑو، اللہ اس کے رسول کی ہو جاؤ۔ دنیا پانے کے چکر میں، صرف دنیا پانے کے چکر میں انسان نہ جانے کیا کیا کرتا ہے، کیا کیا کرتا ہے۔ اب ان سے پوچھو یار جنہوں نے ساری دنیا دیکھی ہے، وہ بولے یہ دنیا کچھ نہیں ہے، آؤ ہم اعلیٰ حضرت سے پوچھ لیں کہ یہ دنیا ہے کیا۔ تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں شہد دکھائے، زہر پلائے، قاتل ڈائن شوہر کش، اس مردار پہ کیا للچایا، یہ دنیا دیکھی بھالی ہے۔ قرآن مجید اگر کسی کھال کے اندر ہو تب وہ کھال آگ نہیں جلا سکتی، اس لیے کہ اس میں قرآن ہے، اور یہاں کھال سے مراد مومن کا قلب ہے، یعنی قلب مومن ہے، یعنی جس مومن کے دل میں قرآن ہوگا اس مومن کو آگ نہیں جلا سکتی۔ دنیا کی آگ تو چھوڑیے، جہنم کی آگ بھی اس کو نہیں جلا سکتی ہے۔ آئی فون پر خوش نہ ہو، اچھی کار لے لو اس پر خوش نہ ہو، اگر اچھے کپڑے پہن لو، برانڈڈ چیز پہن لو تو اس پر خوش نہ ہو۔ خوش تب ہونا جب تم مسجد میں جا کر کے خدا کی عبادت کرو، سجدہ کرنے لگ جاؤ، تب خوش ہونا، تب سمجھنا کہ ہاں میں اچھا آدمی ہوں، کیونکہ اللہ رب العزت جس سے ناراض ہوتا ہے نا، اس سے سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے، اور جو سجدہ نہیں کرتا اس کے لیے سخت عذاب ہے۔ میرے دوست،
اپنے آپ کو اچھا اسی دن سمجھنا جس دن تم اللہ کی بارگاہ میں جھک جاؤ، اللہ کی بارگاہ میں سجدے کرنے لگ جاؤ، مسجد میں جا کر کے نماز کی پابندی کرنے لگ جاؤ، اس دن سمجھنا کہ اللہ پاک کا مجھ پر فضل ہو گیا۔ اچھی کار لے لی، اس کو فضل سمجھ رہے ہو، اچھی بلڈنگ بنا لی، اس کو فضل سمجھ رہے ہو۔ حقیقت یہ فضل وہ نہیں ہے، فضل حقیقت میں یہ ہے کہ جس دن تو سجدہ کرنے لگ جائے۔ کیا کہتے ہیں جب بوڑھے ہو جائیں گے تب توبہ کر لیں گے، ابھی تو وقت ہے یار، موت کا کیا پتہ ہے کہ کس وقت آ جائے، موت کا تو کوئی پتہ ہی نہیں ہے نا۔ اگر توبہ کرنا ہے تو ابھی کر لو میرے بھائی۔ اعلیٰ حضرت بھی کہتے نا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ یہ اشارہ ان کی طرف ہے اگرچہ، لیکن ہمیں بھی اس سے سمجھنا چاہیے کہ توبہ کرنا چاہیے ابھی ہمیں اپنے گناہوں سے۔ میت جب ہو جاتی ہے تب اس کو بہت دیر تک روکا جاتا ہے، لیکن میں بات آ گئی تو بتا رہا ہوں کہ میت کو زیادہ دیر نہ روکا کرو، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے اگر کوئی وفات پا جائے تب اس کو روکا نہ کرو، اس کے دفن کرنے میں جلدی کیا کرو۔ اور پھر فرمایا میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، بہقی شریف میں ہے کہ اس کے سرہانے سورہ بقرہ کی شروع آیتیں اور پایتی کی جانب یعنی پیروں کی طرف آخری سورہ بقرہ کی آیتیں پڑھا کرو۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسکین پر صدقہ کرنا صدقے کا ثواب ہے، اور رشتہ داروں پر خرچ کرنا، خیرات کرنا یا صدقہ کرنا، یہ 2 صدقے کے برابر ثواب عطا ہوتا ہے۔ اس لیے کہ ابن خزیمہ میں فرماتے ہیں کہ ایک تو صدقے کا ثواب ملتا ہے، دوسرا صلح رحمی کا ثواب ملتا ہے۔ انسٹا، فیس بک اور یوٹیوب پر کے نام عائشہ ہے، لیکن لڑکیاں، ہماری مسلم لڑکیاں ناچ رہی ہیں۔ کہاں گئے وہ جو مونچھوں پر تاؤ دیتے ہیں؟ کہاں گئے وہ لوگ جو اپنی بڑائی بیان کرتے؟ شرم نہیں آتی ان کو کہ ان میں سے کسی نہ کسی کی بہن یا بیٹی یا ماں ہے وہ، اور وہ ناچ رہی ہے، اس کو کوئی منع کرنے والا نہیں۔ میرے بھائیوں، حیرت ہوتی مجھے، نام عائشہ اور نام فاطمہ اور کام کیسے ہو رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ میں اپنی قوم سے عریضہ پیش کرنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، آج کہاں تم مغربی تہذیب کے چکر میں پڑے ہوئے ہو؟ اگر آج یہ ہو کیوں رہا ہے؟ اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم نے حضرت فاطمہ الزہرا کی سیرت کو نہیں پڑھایا اپنی بچیوں کو۔ کاش ہم اپنی بچیوں کو سیرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا پڑھاتے تو آج وہ یہ کام نہ کرتی ہوتی۔ آج تکبر اور گھمنڈ میں چور رہتے ہیں، کچھ حاصل ہو جائے، مثلا کوئی اچھی بلڈنگ بنوا لیتا ہے تب وہ گھمنڈ دکھاتا ہے، کوئی کار لے لیتا ہے تو گھمنڈ دکھاتا ہے۔ لیکن سنو، میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کیا فرماتے ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ اللہ کی کسی نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، یعنی الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے، تو اللہ پاک اس کی اس نعمت میں اور بڑھوتری پیدا کر دیتا ہے، یعنی وہ نعمت اور بڑھ جاتی ہے، 1 سے 2، 2 سے 3، 3 سے 4۔ کب؟ جب وہ الحمدللہ کہتا ہے۔ اور ایسا نہیں کہ کوئی نعمت اللہ نے تجھ کو عطا کی اور تو پھر اللہ کی مخلوق کے ساتھ میں ہی غلط برتاؤ کرنے لگ جائے۔ تو میرے بھائی، وہ دن دور نہیں ہے کہ تو محتاجی کے دروازے پر چلا جائے۔ جن اساتذہ سے تعلیم حاصل کی جاتی ہے پھر آخر میں انہی سے بغاوت کر دیتے ہیں، انہی سے اختلاف کر دیتے ہیں۔ لیکن سنو، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جن سے علم حاصل کرو ان کے ساتھ اچھائی سے پیش آؤ، اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ، ان کا ادب کرو، کیونکہ آج تم جو کچھ بھی ہو وہ کہیں نہ کہیں پر تیرے استاد کی محنت ہی ہے، اس لیے ان کا ادب کرو۔ مسجد جانے سے کتراتے ہیں، گھروں پر نمازیں پڑھ لیتے ہیں، جماعتوں کو ترک کر دیتے ہیں۔ میں کہنا چاہتا ہوں، سنو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ مومن مسجد کی طرف جاتا ہے تو ہر قدم پر اس کے نیکی لکھی جاتی ہے، اور دوسرے قدم اس سے اللہ پاک اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اس لیے مسجدوں میں نمازیں ادا کیا کرو۔